السلام علیکم خواتین و حضرات. آج میں نے جیسے عرض کیا کہ وہ پھر ہم وطن اسلامیہ ہائی اسکول سے تو نکل آئے تھے، میں بھی اور سیم قریشی بھی. تو ہوا یہ کہ جو ملک صاحب جو کوئی اعلیٰ افسر تھے انجمن حمایت اسلام کے کسی دفتر میں جو ہمارے قریب ہی تھا، تو وہ پھر اسی طرح ایک دن اور انہوں نے چھاپا مارا تھا، تو جس کے بعد پھر ہمارا چھوٹے ملک کے ساتھ کچھ زیادہ گہری دوستی ہوئی، اور اس نے ہمیں اپنے گھر پہ بلانا شروع کر دیا اور وہاں ہم جانا شروع ہو گئے. تو ہوا یوں تھا کچھ کہ ایک دفعہ اور ملک صاحب وہاں اسی طرح کلاس روم میں چڑھا کر کے دروازہ کھول کے اچانک داخل ہوئے، اور انہوں نے وہ ماسٹر صاحب سے سلام دعا لی، اور پھر لڑکوں سے وہ دیکھا ان کو، ساری کلاس کو، اور اپنے بیٹے کو بھی دیکھا. تو ماسٹر صاحب سے پھر پوچھا کہ ہاں جی ماسٹر جی، یہ اپنا کی نام سے اس دا ٹھیک بھی جانا ہے کلاس وچ؟ ہوں تو 10ویں دے امتحان سر تے آئے کھلے نے. تو ماسٹر بیچارہ کچھ جھیمپا ہوا تھا کہ دیکھیں وہ یہ کس طرح کلاس کا ڈسپلن اس طرح توڑ دیتے ہیں ملک صاحب اچانک آ کے، اور کوئی رویہ بھی ان کا کوئی معذرت خواہانہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو بڑا روب داب اور دبدبے کے ساتھ بات کرتے ہیں. تو ماسٹر صاحب اس دفعہ تھوڑے سے وہ جسے کہتے ہیں نا خندق کھا جانا. انہوں نے کہا ملک صاحب دیکھیے، میں نے اس دن تو پردہ رکھ لیا تھا، تو آج میں آپ کو صاف صاف بتا دوں کہ آپ کا بیٹا 10ویں کلاس کے امتحان میں جانے کے قابل نہیں ہے. ہائی ایک آخ رہے ہو ماسٹر جی؟ ہائی جی میں تو اج تو گھر وار میں تیریاں لتاں باندھے تھا. نہیں اس دی تیاری کوئی نہیں. یہ پیاری تو دور کی بات ہے، اس کو تو کچھ بھی نہیں آتا جاتا. ہالو میری ماں مینو کاولی جمیا سائی، اس منڈے منو یہ علامت آنا سائی. میں تو اس کو نہیں گھر وڑن دینا. اج یہ آوے صحیح میں ایسا لتاں بند سا. تو جناب خوب انہوں نے وہ گالم گلوچ تک ہو گئے وہ کلاس کے اندر اپنے بیٹے کو. تو پھر اس واقعے کے بعد ہم مسعود سے وہ چھوٹے ملک صاحب تھے، وہ نام تو خیر پتہ نہیں، میں نہیں بتا سکتا، مجھے یاد بھی نہیں ہے ان کے نام کیا تھے، لیکن وہ بڑے ملک اور چھوٹے ملک ہیں. تو یہ چھوٹے ملک صاحب سے پھر ہم نے وہ اسکول کے بعد بات چیت کی. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یار، تم لوگ دونوں پڑھائی میں ہوشیار ہو، تو تم میرے گھر آ جایا کرو، ہم مل کے تیاری کر لیں گے. ہم نے کہا بھائی اس میں ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے، چلو اگر تم چاہتے ہو تو ہم آ جایا کریں گے. تو پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ وہاں پہ شہزادوں کی طرح رہ رہے تھے چھوٹے ملک ہولی. تو وہ ملک ہولی نے پڑھنا ورنا تو دور، ہمیں تو وہ تاش نکال کے بیٹھ جاتے تھے، اور ایک ان کا کزن تھا اس کو بھی بلا لیا کرتے تھے. ہم 4 آدمی رات بھر
سویپ کھیلا کرتے تھے، اور بس کبھی ٹرمپ ترپ چار جسے کہتے ہیں وہ کھیل لیا کرتے تھے. تو ملک صاحب آتے تھے تو انہیں دکھانے کے لیے کتابیں نکال کے بیٹھ جاتے، وہ خوش ہو کے چلے جاتے تھے. شاباش شاباش میرے بچیوں، دیوار کے پڑے رکھو. ہاں جی. تو انہوں نے کوئی خاطر خدمت کیجیے. وہ پھر ہاں جی میں وہ تو اس طرح جو. تو جب بعض اوقات تو آپ یقین جانیں کہ 2 دن 3 دن ہم وہیں پڑے رہتے تھے، کیونکہ اسکول سے تو پھر انہوں نے فارغ کر دیا. میرا خیال ہے 1.5-2 مہینے پہلے کہ پریپریٹری لیو جو میٹریکولیشن سے پہلے بچوں کو ملتی ہے وہ ہمیں بھی دے کہ جاؤ تیاری کرو میٹرک کے امتحان کی. تو ہم یہ تیاری کر رہے تھے. بعد میں جب نکلا کرتے تھے وہاں سے تو ہمیں بہت، یقین جانیے کہ بہت پچھتاوا ہوا کرتا تھا کہ یار یہ ہم تیاری کرنے کی بجائے ہم نے 2 دن 1 دن یا کئی گھنٹے برباد کر دیے. تو لیکن وہ ماحول ہی ایسا بن جاتا تھا وہاں جانے کے بعد. ان کا تعلق، یہ بھی بتا دوں کہ ملک صاحب کی کچھ پولیٹیکل بیک گراؤنڈ بھی تھی. تو انہی دنوں میں وہ ایوب خان کے بی ڈی ممبرس کے الیکشن بھی ہونے والے تھے. وہ ایک نیا نظام ایوب خان نے دیا تھا، بیسک ڈیموکریسی میں کچھ بی ڈی ممبرس اپنے اپنے حلقوں سے الیکٹ ہوتے تھے اور انہوں نے پھر آگے پریزیڈنٹ کو الیکٹ کرنا ہوتا تھا. وہ سارا مینیج کرنے کا قصہ تھا کہ جو بھی الیکٹڈ ممبرز ہوں گے انہیں تو کچھ رشوت دے کے، کچھ سیاسی دباؤ ڈال کے، کوئی اس طرح سے اس طرح سے کرا کے ان کو مینیج کر کے ان کا ووٹ تو لینا آسان ہو جاتا ہے. اس طرح سے ان پہ 100 طرح کے پریشر ڈالے جا سکتے ہیں. تو چنانچہ وہ اس سسٹم کے خلاف ملک میں آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی تھیں. لیکن ہمیں تو خیر اس وقت ان باتوں کا کوئی اتنا پتہ بھی نہیں ہوتا تھا. سچی بات ہے، تو 10ویں جماعت کے اسٹوڈنٹ تھے، ہمیں کیا پتہ ارد گرد کیا چل رہا ہے، ایوب خان نے کیا کر دیا یا بی ڈی ممبر اس کے لیے کتنا طاقت کا باعث بنیں گے یا الیکشنز کس طرح ہوں گے. تو کوئی اتنا زیادہ پتہ نہیں تھا. ایکسکیوز می. تو بہرحال اسکول سے اچھا، اسکول کی ایک اور بڑی مزیدار شخصیت تھی جو میں آپ کو بالکل بتانا بھول گیا، تو لگے ہاتھوں میں وہ بھی آپ کو بتا دوں. ایک ہمارے استاد ہوتے تھے، ترکی ٹوپی پہنا کرتے تھے، پھندے والی، جو پھندا گھومتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی ان کی داڑھی تھی، اور دھان پان سے آدمی تھے کوئی وہ. تو ماسٹر غوری صاحب ہمیں انگریزی پڑھایا کرتے تھے. تو سائیکل پہ اسکول تشریف لایا کرتے تھے. تو ایسا تھا کہ وہ انہیں پتہ نہیں کوئی سائیکولوجیکل وجہ تھی یا کیا بات تھی کہ وہ جب سائیکل پہ ہوں اور انہیں کوئی سلام کر دے اسٹوڈنٹ تو وہ گڑبڑا جایا کرتے تھے اور سائیکل سے گر جایا کرتے تھے، لٹرلی پریکٹیکلی گر جایا کرتے تھے. تو انہوں نے پوری کلاس سے یہ ان کا حکم تھا کہ میں جب سائیکل چلا کے آ رہا ہوں تو خبردار مجھے اگر کسی نے سلام کیا، جب اسکول میں آ جاؤں، کلاس میں آ جاؤں تو پھر کر لو سلام جو مرضی، لیکن اگر کسی نے تو میں پھر اس کو چھوڑوں گا نہیں. تو ہمیں انگریزی پڑھایا کرتے تو انگریزی میں وہ ان کا ایک بڑا پیٹ انداز تھا. تو انگلش پوئم کوئی پڑھا تو
وہ شاعر جو ہے اس اسٹینزے میں یہ کہہ رہا ہے، وہ اسٹینزا وائز وہ جو پیراگرافس ہوتے ہیں، بند ہوتے ہیں جو نظم کے، تو اس میں وہ ہمیں اکثر تو لڑکوں نے ان کو ماسٹر اسٹینزا کے نام سے مشہور کیا ہوا تھا کہ اس اسٹینزے پہ ان کا بڑا زور ہوتا تھا. تو یہ میں نے پھر بہت بعد میں جب میرا خیال ہے یہ سن 1977 78 کی بات ہے کہ میں نے پھر راولپنڈی اسلام آباد ٹیلی ویژن اسٹیشن کے لیے ایک ڈرامہ لکھا تھا جس میں یہ غوری صاحب کا کریکٹر مرکزی کردار تھا، اور اس ڈرامے کا نام بھی ماسٹر اسٹینزا تھا. تو وہ اعظم خورشید ایک بہت سینئر پروڈیوسر تھے اس وقت پاکستان ٹیلی ویژن کے، انہوں نے یہ پروڈیوس بھی کیا تھا. تو وہ بڑے مزے کا کریکٹر تھا وہ ماسٹر اسٹینزا کا بھی. وہ ڈرامہ بہت خوبصورت ڈراموں میں سے ایک ڈرامہ تھا ماسٹر اسٹینزا. تو اچھا بہرحال وہ ہم کر رہے تھے، پریپریٹری لیو کا دور تھا، تو میرا خیال ہے 2 یا 3 دن رہ گئے ہوں گے امتحان میں. تو ہم اسی طرح چھوٹے ملک نے ہمیں بٹھایا ہوا تھا اپنی بیٹھک میں، اور تیاری شیاری تو وہاں پہ بیٹھ کے تو بہت مشکل کام تھا، کیونکہ وہ فوراً تاش نکال لیا کرتا تھا. کبھی ہمیں سنیما دکھانے لے جاتا تھا، کبھی کچھ. تو پیسے تو اس کی جیب میں ہر وقت ہوتے تھے. چنانچہ وہ ہم بیٹھے ہوئے تو ایک دم وہ ملک صاحب داخل ہوئے. ہاں جی بچے اور سناؤ ٹھیک ٹھاک؟ جی ملک صاحب ٹھیک ہے، شکر ہے اللہ کا. حالا آج میں تھوڑے سینٹر نے نا امتحانی جتنے تسی پرچے دے سو ਉਹਦਾ ایک تو ہو سی سپاروڈنٹ تو دوجا ڈپٹی سپاروڈنٹ. تو اج تھانوں میں تہاڈی ملاقات ڈپٹی سپاروڈنٹ نال کراساں. تو تھوڑی دیر بعد ایک صاحب تشریف لائے، تو پتہ چلا کہ یہ کسی اور انجمن حمایت اسلام کے کسی اور ہائی اسکول کے ڈپٹی ہیڈ ماسٹر ہیں. تو وہ امتحانی سینٹر میں ہمارے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ بھی ہوں گے. تو بس ہم بڑے حیران ہوئے کہ یہ امتحانی سینٹر کے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ صاحب یہاں کیا کر رہے ہیں. خیر وہ تو ملک صاحب کا اصل رسوخ تھا، اور پھر بی ڈی الیکشن بھی سر پہ تھے. تو یہ اپنے گاؤں سے وہ بی ڈی ممبر کا الیکشن بھی لڑ رہے تھے، اور الٹیمیٹ گول ان کا تھا کہ وہ اپنے علاقے کے سب بی ڈی ممبرس میں سے پھر وہ ایک چیئرمین چنا جاتا تھا. 5 8 10 بی ڈی ممبرز میں سے ایک چیئرمین بنتا تھا. تو اس کے بھی امیدوار تھے وہ. تو بی ڈی ممبر تو شاید بن ہی چکے تھے یہ. تو اب وہ انہوں نے ہاں جی ماسٹر ہو جی اس کا ذرا امتحان تھا لو. ہاں جی مولوی جی، ہاں جی میں ابھی ان کا امتحان لیتا ہوں. انہوں نے 1-2 ہم سے سوال کیے انگریزی میں کہ یہ فقرہ ٹرانسلیٹ کرو. تو
کر دیا ہم نے کہ وہ اتنا مشکل تو کوئی مشکل نہیں تھا وہ فقرہ. سلیم نے بھی کر دیا, میں نے بھی کر دیا. اس نے پھر مسعود سے پوچھا کہ ہاں بیٹا ذرا ترجمہ کر, وہ دوڑتا ہے, ایسا ترجمہ کر. مسعود تھوڑی دیر تو چپ رہا, تو ہاں شاباش کر بیٹا کر, وہی شرمان کی کوئی لوڑ نہیں, کر ترجمہ کر. تو تھوڑی دیر بعد وہ بولا کہ ہاں شاباش شاباش, ہی از رنز. کیوں جی ماسٹر جی ٹھیک ہے؟ ملک صاحب نے پوچھا. ماسٹر تو جناب تھوڑی دیر خاموش رہا, پھر بولا نہیں جی ماسٹر جی, ملک جی نہ ملک علی, اس زیادہ کوئی حال نہیں. یہ تو نہیں ٹھیک تو نہیں. ہاں جی حالو میری ماں, اس منڈے تو مینو لکو لا لیتا ہوئے, میں تو اج دی رات مشکل ہی کٹ سا. تو اس نے دلاسا دینے, ارے نہیں ملک صاحب خیر کوئی بات نہیں, آپ فکر نہ کریں, میں ہوں گا وہاں پہ سینٹر میں, تو میں جو کچھ بھی کر سکا میں کروں گا اس کے لیے. نہ تسی کی کر سن تا یہ دوویں جو کوئی کچھ بھی اس دے نال کوئی بھائی چارہ کر سکتے نہیں یا اس دا کچھ کر سکتے نہیں, یہ دوویں بچے نے. مجھے تو لگا جیسے چھت میرے اوپر آ گئی ہے, کیونکہ امتحانوں کے سینٹر کے اندر وہ ماسٹرز نے ہمیں خاص طور پہ بہت ساری تاکیدیں جو بتائی تھیں, ان میں سے یہ بھی تھی کہ خبردار اگر تم لوگوں نے آگے پیچھے دیکھا یا کوئی پرچی لے کے گئے یا کوئی چیز اور اس قسم کی, تو تم پکڑے گئے تو پھر تمہیں بس سمجھو کہ تمہارا تعلیمی کیریئر ختم. تو اس قسم کی باتیں انہوں نے ہمیں بتائی ہوئی تھیں. تو یہ جب انہوں نے کہا تو میرے تو آسان ہی خطا ہو گئے. تقریباً یہی حال سلیم کا بھی تھا. تو ڈپٹی سپرڈنٹ نے پوچھا کہ ہاں بھی بچہ تیرا کی رول نمبر ہے؟ میں نے بتایا. تو وہ سلیم سے پوچھا تیرا کی رول نمبر ہے؟ اس نے کہا یہ. تو اس سے پوچھا کہ تمہارا؟ او جی ملک صاحب یہ تو مسئلہ ہی حل ہویا پیا ہے, یہاں سے تو رول نمبر بھی اگے پیچھے نے. ملک صاحب روتے روتے ہنس پڑے. رول نمبر اگے پیچھے نے ایویں تو نہیں نا بھائی آندے رول نمبر ایک دوجے دے نال نال. اب ساری گیم کا پتہ چلا کہ یہ تو جناب ہمیں جو ادھر بلایا جاتا تھا, چائے پراٹھے فلمیں دکھائی جاتی تھی, تو ہم تو قربانی کے بکرے تھے. امتحانوں کے دنوں میں ہم نے ذبح ہونا تھا. بہت خوف آیا, لیکن ملک صاحب نے جناب روتے روتے ہاتھ باہر نکالا, بچیو وعدہ کرو تسی اس نو پاس کرا دے سو. اب ہم نے ڈرتے ڈرتے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے اور ملک صاحب کے ہاتھ کے اوپر رکھ دیے. شاباش میرے بچے شاباش, بھرا ہون سے اس طرح دے ہون. شاباش شاباش, بچیا تو بہت اچھے منڈے پھکڑے نے, اے تین پاس کرا دے سن. خیر جی اب امتحان شروع. ہم پہلے دن اپنے سینٹر پہنچے
تو پتہ چلا کہ جناب انہوں نے آگے سے وہ بھی لوگ خاصے سیانے تھے، انہوں نے کسی چیز کو سینس کرتے ہوئے ہر دو جو آگے پیچھے کے رول نمبر تھے ان کے درمیان میں ایک اور ہی کسی رول نمبر کا بچہ ایڈجسٹ کیا، تو ہر بچے کے بعد ایک اور ہی کسی ترتیب کا رول نمبروں کا بچہ بیچ میں بیٹھا ہوا. تو خیر اس طرح سے وہ پھر وہ امتحانات شروع ہوئے تو بہت وہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ صاحب بھی وہاں ہوتے تو تھے، لیکن دوسرے لوگ بھی تھے، کچھ اور اساتذہ کی بھی ڈیوٹی تھی اور کچھ وہ سپرنٹینڈنٹ صاحب بھی تھے جو وہاں میز کرسی ڈال کے تو ہر ایک پہ نظر رکھے ہوئے تھے. تو بہت مشکل تھا امتحان میں نقل کروانا، بہت دماغوں پہ بوجھ پڑا ہوا تھا. بہرحال کچھ نہ کچھ جو کچھ ہو سکتا تھا وہ وہاں پہ چلتا رہا. ایک پرچے میں تو مجھے یاد ہے کہ میں نے جو ایکسٹرا شیٹ لی اور اس پہ جو کام کر رہا تھا تو اس نے چیچ کر کے مجھے ڈرتے ڈرتے وہ ایکسٹرا شیٹ اس کی طرف بڑھا دی، تو باقی میں اپنا پرچہ کرنے لگ گیا. تو جب ہو گیا پرچہ حل تو وقت ختم ہونے والا ہوا، تو میں نے اس سے کہا کہ وہ شیٹ تو آگے سے کی آواز آئی. میں حیران میں نے کہا وہ چھوٹے ملک وہ شیٹ تو میں نے اٹیچ کرنی ہے، وہ ختم ہو رہا ہے ٹائم. پھر آگے سے کیا کہہ رہے ہو؟ میں اپنے پرچے نہ لا دیتی ہے. اور تو کچھ نہیں، تو مجھے صرف یہ ڈر تھا کہ وہ اس کی تو ہینڈ رائٹنگ کچھ اور ہے، میری ہینڈ رائٹنگ کچھ اور ہے، تو یہ تو کہیں پکڑا نہ جاؤں میں کہ اس نے پرچہ دیا ہوا تھا اس کو. بہرحال جیسے تیسے وہ امتحانات ختم ہوئے اور ہمارے سر سے بلا ٹلی. تو پھر بہت ہی وہ پتہ چلا کہ ہم صرف امتحانوں تک کے ہی دوست تھے، پھر وہ آنا جانا بھی ختم اور فلمیں بھی ختم، تاش واش بھی ختم. بہرحال پھر بہت بعد میں آگے جا کے میں نے یہ ساری چیزیں میرے دماغ پہ ہارڈ ڈسک پہ ڈاؤن لوڈ ہو کے انسٹال ہو گئی، اور جب میں پروفیشنل لائف میں آیا تو پھر میں نے یہ ڈرامہ لکھا تھا. ہے کوئی ایسا اس کا عنوان تھا. اس ڈرامے نے ریکارڈ بزنس کیا تھا، ریکارڈ بزنس. اور پھر ایسی نئی ٹریڈیشنز پڑ گئیں اس ڈرامے کے بعد. اس کا تذکرہ تو خیر میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا جب ہم پروفیشنل لائف میں انٹر ہوئے تو پھر کیسا رہا وہ سارا سلسلہ. تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے، پھر ملیں گے اللہ نے چاہا تو. خدا حافظ.